حسن صاحب کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تصویریں کبھی کبھی بولتی نہیں ہیں، چیختی بھی ہیں، دھارتی بھی ہیں۔ فاتحین کے چہرے اور طرح کے ہوتے ہیں، شکست خوردہ لوگوں کے چہرے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں جیسی زبان استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ ہماری تربیت اور طرح کی ہے۔ ہم ہمبل اسٹوڈنٹس اینڈ فالوورز آف قرآن، سیرت النبی، اس لیے ہمیں زبان ذرا تھوڑی۔ حسن صاحب سوشل میڈیا پر یہ تصویر بھی بار بار دکھائی گئی جس میں کہا گیا کہ فائٹر پائلٹ مشن پر جانے سے پہلے اپنے ڈیتھ وارنٹ یا وصیت پر سائن کر رہے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں جیسے ان پڑھی ہیں، یہ جو ہمارا یہاں ادھر سیاسی ایک خاندان ہے، میں اس وقت بھی ہنس رہا تھا۔ دیکھو بات سنو، یہ ڈیتھ وارنٹ یہ وصیت نہیں، وہ بالکل ایک اور طرح کی وصیت، ایک اور طرح کی چیز ہے۔ ان کے یہاں پتہ نہیں کیا ہندوؤں میں کیا کہتے ہوں گے۔ تو فائٹر پائلٹس عام طور پہ جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے ایک چیک لسٹ ہے غالباً، اس کو سائن کرتے ہیں۔ وصیت کی تو دنیا ہی اور ہے۔ اور مجھے نہیں پتا، سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپنیز، دیکھو ان کا نام رکھا تھا جاپنیز نے فلیش بولٹس۔ جاپنیز میں تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، اس کا ترجمہ جو انگریزوں انگلش اسپیکنگ لوگوں نے کیا وہ تھا فلیش بولٹس، چربی کی گولیاں۔ کیا تھے وہ لوگ؟ خوبصورت نوجوان بچے، بالکل جاپنیز کے سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ اپنے ساتھ بامز باندھ کے جہازوں سے وہ بحری جہازوں کی چمنیوں میں کود جایا کرتے تھے۔ سو ظاہر ہے اب یہ ہندو تباہ جدو آپس لگے سی تو ٹھیک سی، جدوں ادھروں میں کو بات یہ کو خوشی سے نہیں کر رہا، بٹ اٹس اے ریئلٹی۔ جب ادھر سے غزنویوں غوریوں نے آنا شروع ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ ان میں سوائے راجپوتوں کے یا ایک دو مخصوص جو ٹرائبز ہیں، ان کے علاوہ یہ فائٹنگ مٹیریل ہے ہی نہیں۔ بنیا فائٹنگ مٹیریل ہے ہی نہیں۔ راجپوتوں میں تھی، کوئی اپنے رسم جوہر ادا کرتے تھے جب دیکھتے تھے شکست ہونے والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو جلا کے اور یہ اور وہ، رسم جوہر کہتے تھے اس کو۔ تو یہ بہرحال ان کو چھوڑو۔ جی حسن صاحب دوسری طرف سابق بھارتی آرمی چیف مکند نروانے نے اپنے میڈیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بالی ووڈ کی فلم نہیں، جنگ سے ہلاکتیں اور نقصانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کوئی رومانس نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ کاش موجودہ بھارتی جو آرمی چیف ہیں وہ ان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، تم اپنی گھٹیا گلوری کے لیے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہو۔ یعنی میں خوش نصیبی ہے میرا تو اس میں کوئی لینا دینا اور کمال نہیں ہے، ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، اس قوم کا میں معمولی سا حصہ ہوں۔ تو مجھے اس بات کی تمیز ہے، کسی بھی ایوریج آدمی کو پتہ ہے یہ ایڈونچرزم تاریخ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اس سے زیادہ نیچ اور گھٹیا حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنی عقل ان کے سابق آرمی چیف، میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں غلط نہ لے لوں، جتنی کامن سینس، جتنا ظرف، جتنی سمجھ بوجھ ان میں ہے، کاش ہندوستان کے موجودہ نیتا منوتا ہوتا ہے نا، یہ لیڈرز جو اس وقت اقتدار میں ہیں، کانگریس یہ خاندانی ہیں، بہتر ہیں، ان کی بہت بہتر گرومنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا تحفہ دیا آج تک؟ یہ تو اپنے ولدیت سے مکر گئے۔ گاندھی جی کو باپو کہتے تھے، انہوں نے خدا کی پناہ بات سنو، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اب ہوا تو کیا ہوگا۔ میں مریم آپ کو اور آپ کے تھرو اپنے ینگ ویورز کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ 80 سال پہلے والا ایٹم بام جو ہیروشیما ناگاساکی پہ استعمال ہوا، وہ صرف ٹیزر تھا، پرومو تھا، کھلونا تھا۔ ان ڈنگروں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ فرق
उस एटम बॉम्ब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 77 साल पाकिस्तान बने हो गए, पार्टीशन को हो गए, उससे को 2-3 साल पहले की बात है, तकरीबन 80 साल पहले जो एटम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था वो खिलौना भी नहीं था। इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं मरियम, आपके लिए भी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 80 साल पुरानी गाड़ी देखो, उसमें तो है ही कुछ नहीं, वो तो सवाए एक स्क्रैप के ढेर के क्या है, गियर्स होते हैं ना, वो दूसरी ब्रेक ना, पावर विंडोज ना, अंदर टीवी ना, एसी ना, फलाना ना टमकाना। वो खुदा का खौफ करो, हिंदुस्तानियों अपने वजीर आजम नूं पढ़ाओ समझाओ कि 80 साल पुरानी गड्डी अगर इहो ਜਿਹੀ सी तो 80 साल पुराना एटम बॉम्ब भी इन्हां गड्डियां वर्गा सी। आज की गाड़ियों से कंपेयर करो तुम्हें समझ आ जाए कि यह है क्या। लेकिन पता नहीं मत मारी भी है, गलीज तरीन और घटिया तरीन तरीका है तारीख में जिंदा रहने का। ये अगर जुनून होता है, बहुत से लोगों को तारीख में रहा है, एक नेल्सन मंडेला होता है, एक नरेंद्र मोदी साहब होते हैं, मैं क्या करूं। और ये बदबख्ती पूरे खित्ते की है, गुनाह चंद लोगों का है। मैं मोदी को तीसरी बार वजीर आजम, हमारा केस जरा मुख्तलिफ है, जिनको कंधों पे उठाए फिरे हैं, लेकिन उनमें जंगी जुनून नहीं था। ये तो और मुझे कभी कभी ये आता है, मैंने शायद ये बात पहले भी की है, मैंने इनकी सारी मुकद्दस किताबें, कल की अवतार बड़ी खूबसूरत किताब है, गीता या तो ये हो नहीं सकता। मोदी साहब जितने भी अनपढ़ हों, गीता तो पढ़ी होगी, उससे सीखा क्या है तुमने। चलो एक्सेलरेटर से पांव उठाओ, वरना बहुत भयानक एक्सीडेंट और नुकसान होता है साइज के मुताबिक। हसन साहब, जंग के तनाजुर में मोदी की शोहरा आफाक तकरीर तो आपने ज़रूर सुनी होगी, क्या तबसरा है? शोहरा आफाक नहीं, मतलब बदनाम ज़माना कहो, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। बदनाम ज़माना भी शोहरा आफाक ही होता है। उसमें सवाए देखो, बात सुनो, हम तो, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इनडायरेक्टली उन्होंने तो यही तो कौम को उसने मुत्तहिद कर दिया। जो हमारा ये जो भी होते हैं वी लॉगर्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, मैं तो इसका इतना वाकिफ नहीं हूँ। छठी का दूध याद दिला दिया, सारा कुछ भूल भाल के साइड पे रख के। ये होता है, उन्होंने हमें यकजा कर दिया है। सबसे बड़ा एहसान हम यूं थे, उन्होंने यूं कर दिया। मोदी साहब मुक्का बड़ा तगड़ा है, तो इसलिए बहरहाल इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। कौम मुंतशिर थी, कोई शक नहीं है इसमें, किसी का मुंह इधर, किसी का इधर, किसी का उधर, किसी का उधर, यूं इकट्ठे कर दिए। बहुत आला, ज़बरदस्त जी।